میں نے حضرت کلیانی کی ہڈیوں کی تڑخ میں بھی حق کی آواز کو سنا. اور انسان کو اگر کامل انسان بننا ہے تو اللہ والوں کی قربت میں آنا ہوگا. دوبارہ پہ کھڑی بن گیا اور کوئی فضل کلیانی بن گیا. یہ باتیں بھی جو سرکار نے کی وہ ہمارے بزرگوں نے اپنے قلوب پر سب کر کے رکھی. سارے رنگوں میں کسی کو چنا ہے تو اس محبوب کا بھی کمال کچھ ہو رہا ہے. جب سے حضور آپ نے اپنا بنا لیا. ذکر کیا یا رسول اللہ آج رات میرے گھر کے اندر یہ واقعہ ہوا کہ میں جب بھی تلاوت شروع کرتا تھا تھوڑی سی ایک آیت پڑھی تو یا رسول اللہ میرا گھوڑا کودنا شروع کر دیتا. سمجھ نہیں آ رہی تھی. حضور نے فرمایا تو جانتا ہے کہ تیرا گھوڑا کیوں کود رہا تھا؟ فرمایا جب تو قرآن پڑھ رہا تھا اللہ کی تسکین نازل ہو رہی تھی، یعنی فرشتے نازل ہو رہے تھے، تیرا گھوڑا فرشتوں کو دیکھ کر اچھل رہا تھا. اگر تو ساری رات تلاوت کرتا رہتا صبح لوگ بھی فرشتوں کی زیارت کر لیتے. صبح لوگ بھی فرشتوں کی زیارت کر لیتے. تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں. اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے. اس لیے قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے پیغمبر ہم نے آپ کو بھیجا شاہداً گواہ بنا کے، مبشراً خوشخبری دینے والا، ونذیراً اور ڈرانے والا، وداعیاً الی اللہ بإذنہ وسراجاً منیرا. سارے جگ کو جگ سے توڑ کے رب سے ملانے والا، آپ کو سراج بھی بنایا، آپ کو منیر بھی بنا دیا. ہر جہان کے لیے میرا نبی رحمت بن کے آیا. صحابہ کو شان ملی میرے نبی کی وجہ سے، قرآن کو عظمت ملی میرے نبی کی وجہ سے، صدیق بلند ہوا نبی کی وجہ سے، عمر فاروق بن گیا نبی کی وجہ سے، عثمان حیا کا پتلا بنا نبی کی وجہ سے، علی اسد اللہ الغالب بنا نبی کی وجہ سے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے فرزند حضرت حسن سے فرمایا جاؤ دیکھو کون ہے. فرمایا ابا حضور مہمان آیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے حصے کی روٹی سوالی کے دامن میں ڈال دی. فرمایا جاؤ صاحبزادے جی مہمان کی خدمت میں پیش کر دو. حضرت حسن فرمانے لگے ابا حضور اگر اجازت ہو تو میں اپنے حصے کی روٹی بھی سوالی کے دامن میں ڈال دوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرف اٹھے. فرمایا ابا حضور اجازت ہو تو میں اپنے حصے کی روٹی بھی سوالی کے دامن میں ڈال کے آ جاؤں. اب تینوں روٹیاں لے کر جب حسن جانے لگے تو سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے تو سخاوت کے گل پیغمبر کی گود میں سیکھے تھے. تڑپ اٹھی فرمایا خیال جا شہزادے میرے حصے کی روٹی بھی سوالی کے دامن میں ڈال کے آ جا. سیدہ تشریف لے جاتی اندر، اپنے چادر اپنی اوڑھنی اپنا دوپٹہ صحابہ کے والے کرتی. فرمایا شمعون مدینے میں دکان والا اسے پیش کیجئے اور آٹا خرید کے لائیے، میں روٹی بنا کے اپنے والد گرامی کے مہمان کو کھلا سکوں. وہ دوپٹہ پیش ہوا، وہ چادر پیش ہوئی. شمعون نے دیکھا دائیں بھی بائیں بھی. بھائی چادر کس کی ہے؟ یہ دوپٹہ کس کا ہے؟ یہ چادر کہاں سے آئی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جیل میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک چیز ہم دے رہے ہیں اس کے بدلے ایک چیز لے رہے ہیں، آپ پوچھنے کیوں ہیں؟ فرمایا نہیں اس کے ایک ایک دھاگے پہ تو عرش برین سے کی عفت کی مہریں لگی ہوئی ہیں، اس لیے پوچھ رہا ہوں. یہ تو عام دوپٹہ نہیں، یہ تو خاص چادر ہے، خاص
اللہ حیدی واجب احترام قبلہ سائن شعبان شریف صاحب آستانہ علیہ کلیاب شریف، حاضرین محترم معزز مہمانان گرامی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہے جن کی توفیق اور مدد سے آج ہم اس خوبصورت ذکر کی محفل میں شریک ہوئے ہیں۔ میں اس میں شرکت کرنے پر آپ سب کو دل کی عطا گرہیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، خاص طور پر ملک امیر حضرت صاحب کو، چودھری اعجاز صاحب کو، جنہوں نے اس خوبصورت محفل کا اہتمام کیا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے گھر بار میں، کاروبار میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، ان کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے دلوں کو اپنے اور اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے ہمیشہ روشن رکھے اور ہمارے دلوں کے چراغ سے چراغ جلتے رہیں۔ یہ خوبصورت محفلیں اسی طرح سجتی رہیں، ہم ان میں آتے رہے اور اپنے دلوں پر اجڑی بستیوں کو آباد کرتے رہیں۔ ظالمن آج بڑے مدت کے بعد اس جامع مسجد میں آپ اہلیان بنارس کا کے پاس آنا ہوا۔ اللہ تعالیٰ بہت ساری عزتیں اور سلامتیاں رکھے آپ سب کے لیے بھی، اور خصوصاً چودھری اعجاز اور ہمارے ملک امریز صاحب کے لیے۔ جب اس مسجد کی بنیاد شروع ہوئی تو انہوں نے اس مسجد کی بنیادوں کے ساتھ ساتھ جب اس کا نام موسوم کیا تو وہ میرے جد امجد، میرے دادا، میرے بابا جی الحاج صاحب میرا بخش کلیامی علیہ رحمہ کے نام پہ رکھی گئی یہ مسجد۔ اور پھر اس مسجد کے ساتھ بڑی یادیں باندھی ہوئی ہیں کہ ہمارے کلیر شریف سے حضرت مخدوم پاک کے جب سجادہ کلیام شریف تشریف لائے تو انہوں نے اس مسجد کی جدید تعمیر جو ضرورت کی بات کی، اس کے لیے دعا بھی فرمائی، اور یہاں پہ جو کشائی ہے اس کی تختی کی وہ بھی فرمائی۔ اور پھر ملک صاحب کے پلازہ سے یہاں تک ساری آبادی خراج تحسین کی مستحق ہے کہ اس روڈ کا نام بھی میرے بابا جی، میرے دادا الحاج صاحب میرا بخش صاحب کے نام پہ رکھا گیا۔ اتنی یادیں اور اتنے عرصے بعد یہاں آنا ہوا۔ میں چودھری اعجاز صاحب کو آگے بار کہہ رہا تھا بڑے عرصے بعد یاد کی جائے آنے سے چلو کری تھے تھا۔ خدا تعالیٰ اس مسجد کی مزید تعمیر میں عزتوں کا نزول فرمائے، اور اس مسجد سے جو وابستہ ہے جس طرح کی خدا ان پہ اپنے کرم کے دروازے سدا کھولے۔ آج مدت بعد ہمارے خان صاحب سے ملاقات ہوئی، جب سے تھوڑے سے علیل ہوئے دربار شریف تھوڑا کم ہو گیا آنا، اور پھر ہمارے فخر بھائی فخر زمان عادل صاحب پنڈی کی ایک نشانی بھی ہے، یاد بھی ہے،
دیار غیر میں بھی جس انداز سے محفل کو آباد کرتے ہیں اور آگے جو شہر میں بھی، اور خصوصاً درگاہی نظام کی ترویج اور درگاہوں سے جو محبت ہے اس بھائی کی، اللہ تعالیٰ ان کے کام میں، ان کے صحت میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ سلامتیاں نصیب فرمائے۔ میرے بائیں طرف ماشاءاللہ ہمارے ولایت کالونی جو جامع مسجد ہے، وہاں پہ بھی جو مدرسہ ہے جامع فضلیہ، حضرت کلیامی کے نام کے ساتھ یہ ساری کاوشیں ہمارے ملک امریز صاحب کی ہیں۔ وہاں سے غلام رسول صابری صاحب، آپ اپنے سارے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں اس بزرگ کے بھی اللہ معاملات کو خیر نصیب فرمائے۔ آمین۔ دیگر دربار شریف کے حوالے سے ہمارے ملک افتخار، ملک کمر، ملک عمران، دیگر دوست ہمارے شفیق صاحب میں نے یہاں دیکھے، اور جو دوست شاید میں نہیں آ رہے، میں اکھوں بھی تھوڑا ہلا ہوا ہے، اس بارے معذرت کر سکتے۔ ہمارے مرزا عامر کا بیٹا ایک اچھا دوست، ایک اچھا بھائی رخصت ہوا، اور ہمارے کلیام آباد سے جو ہے ہمارے کلیام کے، لیکن رتا کے ساتھ کلیام آباد انہوں نے کلیام کی بستی پہ ہی آباد کی، ملک افضل اپنے دوستوں کے ساتھ آپ اس محفل میں آئے۔ اللہ تعالیٰ یہ اہلیان بنارس کالونی کی محبتیں کہ آج آپ نے سب کو اکٹھا کیا، اللہ آپ کو اسی طرح سے ہارون ہمارے کلیام کا، لیکن یہاں بنارس کالونی ان کے بزرگ بھی میں دیکھ رہا تھا، وہ تشریف فرمائے۔ میں تو تین باتیں، روایتی انداز مختلف ہوتا ہے، میں فخر صاحب نے تصویر آج میرے دادا جی کی اس مسجد میں مجھے تحفہ دی، میں اسی لیے اس کو دیکھ بھی رہا تھا، پڑھ بھی رہا تھا، شکریہ۔ دیکھیں نوجوان بچے میں دیکھ رہا ہوں، دو تین باتیں میں عرض کروں گا۔ آپ نے اتنا ٹائم دیا، جمعہ بھی تھا، سارا دن ایک مصروفیت ہوتی ہے اپنے اپنے ماحول کی، اور اس میں رات کے وقت محفل میں آ کر بیٹھنا یہ بڑے، اللہ کی توفیق نہ ہو تو یہ مشکل ہو جاتا ہے، کہ اللہ ہی کی طرف سے خدا چاہتا ہے تو یہ مہربانی ہوتی ہے۔ درباری نظام میں ایک حدیث شریف سناتا ہوں آپ کو کہ ہمارا سارا جو نظام ہے نا، یہ جو درباروں کے ساتھ، خانقاہوں کے ساتھ، پھر اس کے ساتھ منسوب چیزوں کے ساتھ آپ لوگ محبت کرتے ہیں، اور میں جہاں سے آیا ہوں وہ اہلیان پنڈی اچھی طرح جانتے ہیں، اہلیان فتوار اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت کلیامی کا دروازہ درد اور سوز والا دروازہ ہے۔ اس دروازے کی بنیادوں سے لے کر اس دروازے کی دعاؤں تک اعتراف ان ہستیوں کا موجود ہے جس میں نہ مبالغہ ہو سکتا ہے اور نہ اس میں کوئی بحث ہو سکتا ہے۔ جو لوگ کتب میں، صدور میں، قلوب میں جس طرح کی بھی تصویر کو واضح کرنا چاہیں، ان کو یہ چیز بخوبی سمجھنی پڑے گی یا سمجھائی جانی پڑے گی کہ حضرت کلیامی، حضرت بابا جی فضل الدین کلیامی کی ذات اقدس وہ ہے جو اعتراف کی دنیا میں صرف مریدین نے نہیں، خلفاء نے نہیں، ان ہستیوں نے اعتراف کیا کہ جس مقام فقر پر یہ ہستی بیٹھی ہوئی ہے وہاں سے دعائیں لینا ہم پر بھی لازم ہے۔ تاریخ کے اوراق میں گم ہوں گے تو یہ نام آپ کو بڑے ہی پایا کے ملیں گے، جس میں سیدنا اعلیٰ حضرت گولوی علیہ رحمہ، آپ کی ذات اقدس جنہوں نے جنازہ بھی جناب پر پڑھایا، حضرت اللہ بخش توسفی اور شاہ سلطان توسفی جیسی ہستیاں علیہ رحمہ، حضرت شمس الدین سیالوی علیہ رحمہ جیسی ہستی، حضرت قاسم موڑوی جیسی ہستی، یہ وہ لوگ ہیں جو خود اپنی اپنی جگہ پر ایک پورا مینارہ ہے، اور ان لوگوں کا اعتراف اور کلیام میں آ کر حضرت کلیامی سے دعائیں لینا، یہ اس چیز کا یہ نہیں کہ کوئی بڑھ جاتا ہے کوئی کم ہو جاتا ہے، نہیں، مقام فقر پر حضرت کلیامی کو جہاں اللہ کی توفیق سے بٹھایا گیا ہے، وہ جگہ جو میری سمجھ میں آئی وہ یہی ہے
کہ جو ظاہری حیات میں یا بعد از وصال جس نے دعا لے لی اللہ کے فضل سے اس کا کام بن گیا. دعاؤں کے مرکز میں یہ ہماری کہانیاں گھومتی ہیں. اب ہم جو یہ ترتیب رکھتے ہیں عقیدے کے ساتھ ساتھ اپنی نسبت رکھتے ہیں, اس میں جو میری سمجھ کے مطابق ہے میں حدیث شریف آج اس مسجد میں سنانا چاہوں گا, سمجھانا چاہوں گا کہ ایک دفعہ جبریل بھی حاضر ہوئے, عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے ایک فرشتہ بنایا ہے اور اس فرشتے کی جو حیت و طاقت ہے جناب رسالت مآب کے حضور جبریل عرض کر رہے ہیں, اس کی حیت یہ ہے کہ وہ اگر قدم ٹکائے تو تحت الثری تک چلے جائے, وہ اگر کھڑا ہو تو اس کا سر جو ہے وہ تخت عرش کو, عرش الہ کو جا کے چھونے لگتا ہے. وہ اگر اپنے پروں کو کھولے تو وہ کائنات کی بیشتر چیزوں کو اپنے دائرے میں لے لے. اللہ نے اس کو اتنی حیت, اتنی طاقت اور رفت و بلندی دی ہے کہ اس کا کہنا ہی کوئی عجیب بات ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اس فرشتے کو حکم کرتا ہے کہ میرے تخت کے نیچے, میرے عرش کے نیچے جو نور کا سمندر بہ رہا ہے تو اس میں غوطہ لگا. اب آپ دیکھیں, آپ نے پرندوں کو غوطہ لگاتے دیکھا ہوگا, وہ پہلے اپنے آپ کو سمیٹتے ہیں, سمیٹ کے وہ پانی میں جاتے ہیں اور پانی سے باہر جب وہ آتے ہیں تو سب سے پہلے پھڑپڑا کر اپنے آپ کو تازہ کرتے ہیں. اسی طرح وہ فرشتہ اس سمندر میں غوطہ لگاتا ہے حکم الہی سے, اور جب باہر آتا ہے تو پھڑپڑا کر اپنے آپ کو تازہ کرتا ہے. اب اس کی حیت کو ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا قد کتنا اور اس کے پروں کا حجم کتنا. جب وہ تازہ ہوتا ہے تو اللہ اپنے ملائکہ کو جو حکم فرماتے ہیں وہ اس حدیث میں سنیے گا. آپ دیکھیں, آپ وضو کرتے ہیں مسجد میں, گھر میں آپ کا کوئی بچہ پیارا پاس ہو, آپ محبت سے اس طرح کریں اس کو پیار سے, پانی جب آپ کے ہاتھوں میں ہو وضو کا, تو یہ پتہ چلتا ہے کہ پوری بہار نے اس کے منہ کو سینچ دیا. اتنا پانی آپ میں صرف 2 انگلیوں سے نکل جائے گا, اس کو اپنے منہ پہ پوری تازگی محسوس ہونے لگ پڑے گی. اللہ اپنے ملائکہ کو حکم کرتا ہے, اے میرے فرشتوں گواہ رہنا جس نے اس میرے محبوب کی امت میں سے میرے محبوب پر خلوص دل کے ساتھ ایک دفعہ درود شریف پڑھا, ایک دفعہ درود شریف پڑھا, جتنے قطرے اس فرشتے کے پروں سے اور حجم سے نور کے سمندر کے پانی کے گرے, اتنے قطروں کے برابر میں استغفار اس امتی کے حق میں قبول کر چکا. جو میرے محبوب پر ایک دفعہ خلوص دل سے درود پڑھے, میں اتنی استغفار اس کے حق میں قبول کر چکا. اب مجھے بتائیے, اس میں 2 چیزیں واضح ہو گئی کہ آپ اور میرا جو بھی سوئے راہ ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جانب ہے, اور جو کام اللہ خود کر رہا ہے اس کام میں جب اور میں آپ شریک اور ادا کرتے تو اللہ کتنی مہربانیاں کرتا ہے کہ خدا اس امتی کے حق میں اتنی استغفار قبول کرتا ہے. اور استغفار ہی وہ چیز ہے. دیکھیں بعض لوگ اس میں اپنی بہت ساری باتیں کرتے, یاد رکھے جس بیعت کی تھی, جس کسی پیر نے دامن لپڑیا, ہاتھ لپڑیا, اگر اب توبہ نہیں سیکھی سکیا ایسی بیعت میں کوئی فائدہ نہیں, ایسی بیعت میں مطلق کوئی فائدہ نہیں. جیڑا پیر تساں کی استغفار میں کرائی سکیا جی منزل میں کوئی فائدہ نہیں. جن کی ہڈیاں خود بول کر اللہ کے حضور اپنی توبہ کو پیش کرے, جن کی زبانیں ان کے ذکر سے خالی نہ رہیں,
جن کے قلوب اس کے محبوب کے ذکر سے خالی نہ رہے، آج ان کے نام لیوا، ان کے ماننے والے، ان کے دامن سے وابستہ یہ کہیں کہ اصل یہ صدر طریقے اصل پٹ سدھ صدر بخشے گے اصل دنیا کی پہ ربطی جڑی ہے اصل جڑی ایک دوے نال کرنے ہیں کسی جگہ کچھ نہیں ہونے لگی، اصل جڑا کمائی جلال آرام چھوڑی بیٹھے ہیں ایک کسی جگہ پکڑ نہیں اچھا لگی، اصل جڑا لوگوں کی تلیاں دین لئی پہ پیدا اصل کی آسانیاں ویسا کیتا گیا۔ اس پہ ایک حدیث شریف سنیے گا، میں عرض کرنا پہلے کہ میں بابا جی نے اپنے دادا جی نے نام موسوم اس مسجد کی چاہیا گا، ویسے طریقہ گفتگو کو جوڑ ہونا وہ بڑا کہ جذبات بھی ابھاریا گچ ہے، وہ زیادہ ہے تو پیٹا ہے جیوہ جو نوٹ کٹے گچ ہے، یہ طریقہ کار ہونا سب پیرا اور علمانا کہ جیوہ شیوہ خالی کرو ایڈا جذباتی کری چھوڑو کہ جنت ہی تسا نہیں ہے، بڑھتی ہی تسا واسطہ ہی ہے، یار ایڈی سدھی گھر نہیں، ایڈی سدھی کہانی بھی نہیں۔ حضور کی ایک حدیث شریف سنیے گا، جس نے 30 دن مسجد نبی میں اعتکاف کیا، اعتکاف ہوتا ہے حالت روزہ میں، روزے کا اپنا بڑا مقصد کی ادا سے بات کی، جو آنکھوں کو نیچے کر کے آنکھوں کو اٹھا کے ہاتھ کے اشارے سے چہرے کے رخ سے یہ باتیں بھی جو سرکار نے کی وہ ہمارے بزرگوں نے اپنے قلوب پر سب کر کے رکھی۔ تو حدیث قولی کو بھی اور حدیث فعلی کو بھی جب تک ملا کر نہیں سمجھایا جائے گا، یقین جانیں یہ امت، اس امت کے نوجوان شاید وہ بہتر حسن لمس امت کا نہ محسوس کر سکے جو بھی الجھاؤ میں لوگوں نے پیدا کر رکھا ہے۔ تو 30 آپ دیکھیں، آپ ذرا تصور میں جائیں کہ حضور بیان فرما رہے ہیں اور صحابہ چہرہ تک رہے ہیں اور یہ محسوس کر رہے ہیں کہ 30 دن اس حرم کا اعتکاف جو کعبہ کے بعد سب سے افضل مقام رکھتا ہے، وہ حرم کہ حرم کعبہ جو ہے یہ بنا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہے، حرم مدینہ تو حضور کی دعا ہے، حضور منظور کرایا ہے اس پہاڑ کو اس پہاڑ تک اللہ میری جگہ کی حرم کری چھوڑ، اور اللہ کہا میں کری چھوڑیا، آج تک حرم نہیں کہا جاتا، حرمین کہا جاتا، دو حرم، حرم مکہ، حرم مدینہ۔ تو حرم مدینہ میں مسجد نبوی میں 30 دن اعتکاف سے افضل کی بات سنیے گا۔ اب حضور کا چہرہ تک رہے ہوں گے صحابہ، اس میں بات سنیے گا۔ جو کوئی اپنے گھر کا دروازہ کھولے، صبح اٹھنا نا، اپنے گھر کا دروازہ کھولے اور باہر اپنے کسی بھائی کو مجبور دیکھے، پریشان دیکھے، کام ہونا نہ ہونا یہ اللہ کے اختیار ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی طاقتوں کی عزتوں کی جگہ ہے، کام ہونا نہ ہونا اس کے اختیار میں ہے، لیکن وہ اپنے بھائی کی داد رسی کے لیے کچھ قدم چلے یا اس کا کوئی حل تلاش کرے یا اس کی داد رسی کے لیے اس کے ساتھ ہو۔ 30 دن کے یہ حضور فرما رہے ہیں، 30 دن کے نبوی کے اعتکاف سے میں اس کے وہ چند قدم چلنا بہتر سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے بھائی کی داد رسی کرے۔ چند قدم جو ہیں وہ 30 دن کے اعتکاف سے میں بہتر جانتا ہوں۔ حضور نے منی ہے یا زمانے کی تکی ہے، اور سرکار در تکی ہے یا زمانے کی تکی ہے۔ طریقت بڑے واضح پیغام دیتی ہے کہ جو لوگوں کو ابہام ہے نا کہ اصلا لوگ مشرک بدعت اے وچو کٹو، اس دور وچو نکلو، ان لوگوں کے الجھاؤ میں نہ آئے آپ لوگ، کیونکہ ہمیں ہمارا فلسفہ پتہ ہے، ہمارا فلسفہ کوئی اور بیان نہیں کر سکتا۔ ہم کس کو کیا سمجھتے ہیں وہ ہم سے پوچھا جائے، ہم کیا سمجھتے ہیں اس کا جواب کوئی اور نہیں دے سکتا، ہم کیا جانتے ہیں ہمارے متعلق کوئی رائے اور نہیں دے سکتا، اور ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سمجھایا، پڑھایا اور بتایا ہے کہ طاقت، عزت اور سجدے کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو رب کی ذات ہے، کوئی وعدہ اللہ شریک ہے اور وہی ایک ہے، لیکن جو اس نے محبوب اپنا چنا ہے وہ بھی اپنی محبوبی میں ایک ہے۔ یہاں پہ جو ڈنڈی ماری جاتی ہے وہ حضور کی محبوبی ہونے میں ماری جاتی ہے، محبوب نہیں ہونا تسا اس نے ریسا بھی کری گنو، تسا اس نے تیلا بھی ناپی گنو،
तुसा उसी अपने नाले में भी करी किलो नहीं। रब अगर ताकतों का मालिक है, जलाल का मालिक है, इज्जत का मालिक है, तो उसने अपनी सारी ताकतों के साथ अगर सारे रंगों में किसी को चुना है तो उस महबूब का भी कमाल कुछ हो रही है, उस महबूब की जगह भी कुछ हो रही होगी, उस महबूब की इज्जत भी कुछ हो रही होगी। अल्लाह तो अपने मामलात में भी कहता है अल्लाह यस्तवी, अल्लाह जिसे चुनी की ना उसका मकाम कुछ हो रही हो। तीसरे पारा खोले तो पहली आयत में है अल्लाह ही जिस रसूला की रसूला पर फजीलत चाहिए, बांटने वाला वो, देने वाला वो। जब इंतहा कर दी उसने कि इमामुल मुरसलीन तो नबी आखिर ज़मां है, इमामुल मुत्तकीन इमामुल आखिर ज़मां है, और फिर हुजूर की जात वो जो जानती है कि अल्लाह क्या है और अल्लाह ही बता रहा है कि मुस्तफ़ा की शान क्या है। तो जब मुस्तफ़ा के हमारे बुजुर्गों का एक कौल भी सुनिएगा, इससे आगे मैं आपकी समातों की नजर हमारी घर समझने हो गए या नहीं। अब क्या जुड़ी कहानी है ना असली जिस पर मुस्तफ़ा की नजर हो गई, अथे और ज़ाहिर और बातिन का सवाल नहीं। हमारा ईमान है कि गुंबद खजरा आज भी लुटा रहा है, आज भी संभाल रहा है। अगर आपका पड़ा हुआ दुरूद जाकर पहुंचता है तो वहां से भी जो निगाहें और दुआएं पहुंचती हैं उसको भी फिर आगे सवालिया निशान नहीं लगाएगा, उस पर भी सवालिया निशान। चाहे आप फरिश्तों के जरिए मान लें, मानना पड़ेगा कि हुजूर जब खुश हो जाएं तो फिर मामला कुछ और हो जाए। हुजूर की तबीयत में जब अंदाज आ जाए तो मामला कुछ और हो जाता है। हुजूर की जाते तैबा वो है कि अल्लाह ही जानता है कि कब्र के मामलात हुजूर के क्या है। और हमसे कोई पूछे अब निश्किनी जुबान महबूब हो गए रब ना जेड़ा हय्यो और कयूम है, चुने हो आपू येरा पता नहीं फिर उस अपना महबूब केड़े रंगां चुनिया होया। असा की भी नहीं समझ असली, फिर असा की भी नहीं समझ असली कि असा सवाल केड़े करने हैं। हुजूर कब्र में भी लुटाना जानते हैं और संभालना भी जानते हैं। तो जिस पर हुजूर की तवज्जो हो गई, जिस पर हुजूर की तवज्जो हो गई, उसका तज़किया भी हो गया और उसका रुख भी मदीना की तरफ हो गया। जेड़े रुखे यार हर वेले बैठे रहन उधर ये दमामा को भी शक नहीं रहना। जेड़े मुझे बताएं ना, मैं एक सवाल अपने आप से करता हूँ, मैं कल्याण से आया हूँ, मुझे बताएं ना अल्लाह को मानना तो फर्ज है, ना मनसा तो कुदर कैसा जेड़ा पालना पे उसी ना मनसा तो कुदर कैसा जमाना सारा शायद बंदी की है। लेकिन जिससे मुस्तफा की नजर ना होगी तो मेरे बाबा जी ये जो किताब से शगफ रखते मेरे मुनीर उठा के पढ़े। मैं मेरे अली शाह गवाही देता हूँ कि मैंने हजरत कल्याणी की हड्डियों की तड़क तड़क में भी हक हक की आवाज को सुना, हक की आवाज को सुना। ये हक हक की आवाज है रब की, लेकिन तवज्जो मुस्तफा की वजह से। और मुस्तफा की तवज्जो ना हो ये रंग भी रंगा से नहीं अच्छी सकती, ये कैफियत भी नहीं अच्छी सकती। और इसका मैं आपको इंतहा बताऊं, हजरत कल्याणी अपने बदन को काटते थे, काट कर चील और कौवों को अपना गोश्त खिलाते थे और फिर अपने जख्मों पर सुरख मिर्च का लेप लगाते थे। जमाना उस वक्त भी बड़ा सवाल करता था, उसमें भी मैं एक बात सुनाता हूँ आपको। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो क्या करते थे, सवाल ये है कि ये सब कुछ करके कैफियत क्या होती थी। अमूमन होना ना बंदा कोई कम करे ना नखरे चसना, और मैं बड़ा जना मैं ना होना तो कैसा करा से आना असा आने कदे मैं ना आवाना ये पिछले खासन कुतू। अल्लाह ऐसा निजाम बनाया कि शैतान खून ही बड़ी कसना, शैतान अंदर बड़े कसना, शैतान की बड़ी इजाजत रब दी हुई हैं। और शैतान का एक मुकालमा भी है कुरान में, उलमा से आप सुनाई, मैं आपको सुना किया करें, वो बड़ा डटा हुआ। शैतान आखिर लगा है अल्लाह मीत ताड़ी इज्जत भी कसम। शैतान कह रहा है जिसने रांदा दरगाह हो गया, शैतान हो ही गया जदू मीत ताड़ी इज्जत भी कसम, तू इस आदम की है कीता ना, मैं जब तक किसी पर गलासा ना मैं इसका ईमान थोड़ी के दसा।
اب اس جواب سنے کہ قرآن کہتا ہے مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، یہ جب تک توبہ کرتا رہے گا میں رب الغفور اس کا معاملہ خود ادا کروں گا۔ اور پھر کہانی آئی، پھر آدم تو چڑھتی ہوئی عیسیٰ تک، اور عیسیٰ کو بعد آخری امت آئی، حضور سرکار نامدار کی امت آئی، تو حضور سے وعدہ دیکھیں مختلف حدیث سے۔ ایک حدیث کمال کی ہے کہ محمد نے امت واسطہ ہے آخری گرگرا روح نکلنی نا، پیر سینہ اٹکی گسنی مڑی اٹھا پھر تو اکھا تو باہر، آخری گرگرے تک بھی اگر اس اللہ کا توبہ نہیں نظر بھی کری کے دی تو محمد نے امت واسطے اور توبہ قبول ہوئی ہے۔ وہ اتنا کریم ہے اپنے محبوب نے امت پر کہ اگر محمد نے امت نے توبہ بھی قبول کرے کہ حضور دی وجہ نہ لے تو باوجہ بڑا زوم آدس نہ بندے کی یار میں اللہ کو آیا کہ اپنا گوشت کٹی کے کھلایا میں مرچا نہیں ہے، یہ شیطان بڑا ہے نا بچ تو آخڑا میں بڑا فضل الدین ہوں، میں جناب کمال کی تھی، دنیا باہر بیٹھی ہوئی بڑے بڑے لوگ ہاتھ پیر چومنے پہ مارا بدن کٹے ہو کہ کری کے دس ہے۔ نہیں 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 نہیں، جن میں شیطان داخل ہوتا ہے ان کی رونق ہی نہیں ختم ہوتی، ان کو اپنی سمجھ نہیں آتی، لیکن مصطفیٰ داخل ہوتا ہے۔ جب توجہ مصطفیٰ ہوتی ہے پھر پتہ کیا ہوتا ہے، پھر بابا جی صاحب کلیامی چھپی کے، یہ میں آپ کو مستند اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بتا رہا ہوں، چھپ کر چند لوگ دیکھا کرتے تھے، آنسوں سے رویا کرتے تھے۔ اللہ قیامت والے دیکھا ہے تاڑی کرسی لگی ہو سی تو فضل پتہ نہیں تاڑا سامنا کس طرح، تاڑی کرسی لگی ہو سی تو فضل پتہ نہیں تاڑا سامنا کس طرح۔ یہ ہے توجہ مصطفیٰ، حضور کی جس پر توجہ ہو گئی اس کا تزکیہ پورا ہو جاتا ہے، ان کی زندگیاں پھر کچھ اور رنگ میں آ جاتی ہیں، پھر اور کسی کمال میں آ جاتی ہیں، اور یہ کمال پھر یہ نہیں کہ جڑے نہ اپنا ہے، ماڑی کمائی میری نسل کھا سکتی ہے، آگے وہ کمائیں گے تو آگے دیں گے۔ یاد رکھیے گا حضور نبی کریم کی توجہ میں جو آباد ہو گیا وہ جدھر جدھر نظر کرے گا وہ دنیا آباد ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے محبوب کی توجہ ہے، ایک اسے عام بندے نہیں، ایک اسے عام چیز نہیں، یہ اس کی توجہ ہے جو آخری نبی اور آخری نبی ہونے کے ساتھ ساتھ محبوب کبریا ہے۔ اللہ نے جڑا محبوب ہوئی گا اس محبوب پر سوال نہیں ہوئی سکتا، اس محبوب پر تنگی علی گل نہیں ہوئی سکتی، اس محبوب پر چھوٹی گل نہیں ہوئی سکتی، اس محبوب پر بحث نہیں ہوئی سکتی۔ بحث وہاں ہوتی ہے جہاں تقابل ہو۔ اللہ ایک ہے، چڑیا اس اپنا محبوبہ بھی کوئی دسے نہ بحث کس طرح ہوئی سکتی، کیڑے حساب ہی ہوئی سکتی، یا کہیں کہ رب کا محبوب نہیں ہے۔ کیا یہ حدیث ہر کتب میں موجود نہیں ہے کہ ایک دن حضور فجر کے لیے باہر تشریف لائے تو صحابہ انبیاء اور مرسلین کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، کوئی آدم صفی اللہ، کوئی اسماعیل ذبی اللہ، کوئی عیسیٰ روح اللہ، کوئی موسیٰ کلیم اللہ، کوئی ابراہیم خلیل اللہ۔ تو حضور جب باہر آئے تو فرد محبت اور جوش سے حضور کے گالوں پہ یہ سرخی دیکھی گئی جو صحابہ نے دیکھی۔ آپ نے کہا کیا گل کرنے ہو پہ؟ انہوں نے آکھیا انبیاء بھی گل کرنے ہو پہ، اور جے سنی نہ حضور آکھیا کہ تساں کی حالے خبر نہیں کہ میں حبیب اللہ ہوں، میں اللہ کا دوست ہوں، اور دوستی کا دعویٰ جو کرے وہ بخوبی جانتا ہوتا ہے میں کس کے ساتھ دعویٰ کروں۔ یہ اللہ کے محبوب کی بات ہے، جڑے اللہ نے محبوب پر میرے بزرگوں بھائیوں بچیوں چھوٹی گل کرسی نا یقین جانو اس کا صاحب دینا مشکل ہے۔ سارے صاحب سوکھے نے میری سمجھ ہے شاید سوکھے نے، لیکن حضور نال کسے جوڑ کوئی جوڑنے کی کوشش کی تھی، حضور نے ذات اقتصاد پر چھوٹی گل کرنے کی کوشش کی تھی، وہ اللہ نے چھوڑ ہے، کیونکہ اللہ جسی محبوب بنانا پیا میں یا کوئی کوڑ ہوئی سکنے سو پر چھوٹی گل کرے نہیں ہو سکتی۔ اور پھر جب توجہ ہو جائے مصطفیٰ کی تو پھر یقین جانے کہانی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ حضور کی ذات اقدس کو دیکھیں، آپ آئے تو دادا نام رکھ رہے محمد، تعریف کیا گیا
मां नाम लग रही है अहमद, जेड़ा सब कुछ ज्यादा तारीफ करना और एक मिट जाने वाला गल्ला होनियां पियां। और हमारी जो बुजुर्गों की सूफिया की तरसील और तरतीब है ना, मैं आपको वो समझाना चाहता हूँ, ये एवं गल्ला नहीं होनियां जिसकी खबर आदम दे रहे हो। क्या आप कह सकते हैं कि हुण पैदा होया तो हुण इसका नाम रखो सी? क्या इंजील नहीं बोल रही कि इसको हुए अहमद? इसका मतलब है ना रखे हुए से। क्यों? हजूर ना नूर उसने भी कब्र कौसैन पर मौजूद सा, अपने फासले पर मौजूद सा। हजूर की गल पर कोई गल नहीं। अहमद हुए माँ के कहने से, अल्लाह की तरफ से कि सबसे ज्यादा अल्लाह की जो तारीफ करने वाला है ये अहमद है। मोहम्मद जो अल्लाह दुआ मैं तो तुसा क्यों मंगने असा मनिए ना मनिए, मनना पैसी मंगने ताया क्योंकि बेड़ी बड़ी मकाम महमूद ने सजदे हजूर के सजदे की तारीफ हम आज भी अजान के बाद करते हैं कि अल्लाह तू वादा खिलाफ ना करे, क्योंकि कहानी बढ़सी तो फसला पर बढ़सी। इससे वजह नाल असा जिन्हें सूफियात की मनने सुल्तान बाहू कैसे बोले, नाल शिफात सरवरे आलम बख्शीसी आलम सारा रहमतुल लिल आलमीनी की तारीफ कर दी सुल्तान बाहू ने। एक मुसलमान नहीं सारे कतार खत्ते हो सड़ क्या जना एक दूल्हा या जे नजर करे तो कहानी बड़ी सी। हजूर की जात पर छोटी गल नहीं। और हजूर ने तवज्जो जड़े लोग बैठे हो इन लोगों का, मैं ये नहीं कहता कि बहुत सारी बातें ठीक है, तरतीब को समझना जरूरी है। दरगाह की हाजिरी की समझो, दरगाह ने निजाम की समझो, दरगाह की तरतीब की समझो। मुसीबत यही है कि मुरीद नजरिया जरूरत पर वो रिश्ता रखने, वो अपने बच्चों की देर में इसी रोज सुनने, वो अपने बच्चों को तो रोज पूछने टीचर के आके इतनी बुरे आकी छोड़िया कि माँ प्यो कितने चंगे जो इतनी फीसा देने, ये माँ प्यो सुनना चाहने कि मैं फीस कितना देना माँ। वो अपने बच्चों की जिस तरह पूछने हो ना, आप इस तरह की तरह की बात रखो कि हम जिस दरबार पे जाते हैं साहिब निस्बत हो गए, हाल हो गए, बैत हो गए, आखिर इस बैत की मानी क्या है? अगर आपको तौबा करनी नहीं आई और तौबा की निकी की तारीफ दसें, ये सूफिया की जुबान को अल्लाह इतना करीब है, अल्लाह चाहना के बंदा भी पुकारा है। ये कुरान अल्लाह चाहना के बंदा मेरे हजूर अच्छा है, अल्लाह चाहना के मैं बख्शा इसी दसा के मैं कह दिया ताकता ना माना था ताड़े गुनाह के ये पता ही नहीं मारी रहमत कितनी रब चाहना बख्शना। और हदीस कुदसी है कि क़यामत का मामला भी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक मेरी रहमत मेरे गजब पर हावी नहीं हो जाए। अथे असाने सूफिया तड़पे वो अल्लाह ते आखना पे बमार सन्ना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, वो केड़ी रहमत है जेड़ी गजब पर हावी हुई जैसी और सिर्फ मोहम्मद निजात की है। तौबा यही है, अपने आप पर सवाल करो। इंसान असर डूबे हुए हैं जिस दौर इस मैं तो सब आप और आप गुजर रहे हैं ना, ये दौर बहुत खतरनाक है। हम लोग अपने आप को छुपा के गुजरते हैं क्योंकि ना हमारे काम सीधे ना मामलात सीधे, फिर भी अल्लाह के रहमत से ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह को मायूस नहीं होना, उसकी रहमत को मायूस नहीं होना। तो असल बुजुर्ग आने और कुछ नहीं ना, अपनी गज्जी अपने मुंह है पाई के, अपनी सराहने की दोहरा करी मुंह बिच करी के, अपनी चादरें की अपने ऊपर करी के, कोई ना तकड़ा है सुधा है तू, लोग आखिर सही गया पर तू आख रब्बा तू जानना है कि मेरी औकात क्या है, तू जानना है कि मेरी बसात क्या है, तू जानना है कि मैं दुनिया के अड्डा खुबिया हुआ हूँ, तू जानना है कि मैं बचना चाहना हूँ, मैं बची ना सकना। रब्बा जिस दरवाजे पर तू भी भेजा ना माड़े से जिधर पे करमा ले उस दरवाजे ना वास्ता ही, हजूर की जात ना वास्ता ही, मैं एक अत्थर ऐसी चाहिए जेड़ी मेरी रूह की मुअत्तल करी छोड़ा, एक आंसू का कतरा ऐसा चाहिए जे मेरी तौबा तेरे हुजूर कबूल हो जाए। मैं और किसी की जवाब दे नहीं हां, लेकिन मैं पता हुआ कि मैं ताड़े सामने आ सकता, मैं पता हुआ कि मैं दुनिया सारी की उल्लू बनाई के इंसान, मैं पता हुआ कि मैं सारी दुनिया की पागल बनाई के इंसान, पर रब्बा मैं ताड़ी बारगाह चुप उतर गया तो ही मौका में चाहिए। और फिर मैं आपको बताऊं, आखिरी अर्ज करूं, ये जो आप जाते हैं ना दरवाजों पर, इस पे मैं हजरत गौस पाक की एक बात सुनाऊंगा, एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। हजरत गौस पाक की एक बात सुनाता हूँ,
اور آپ کو طریقت کو سمجھنا یہ بات سمجھیے گا کہ ماڑی تے تسا نہ وجہ کہ جڑے تسے لوگ آ رہے ہیں خدا نہ نکلو میں کیا اس کی تھی ان باتوں سے نکلے آپ اور جو کہتے ہیں کہنے دے انہیں ہم نے اور آپ نے اپنی جواب نہیں کرنی ہے اور ہمیں پتہ ہے اللہ ہی ہے جس کے سامنے ہم نے اپنی فریاد کو پیش کرنا ہے اللہ ہی ہے جس کے آگے ہم نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے اور اللہ ہی ہے جس نے فیصلہ کرنا ہے اس میں کوئی شک بام نہیں اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے اور اللہ نے محبوب کی ذات بھی اپنی ذات اس کری ہے دعا محبوب بھی رکھنا کوئی نہیں غوث پاک اپنی جوانی میں اپنی جوانی کی عمر میں آپ ایک مدرسے میں علم حاصل کر رہے تھے آپ کے جو استاد تھے وہ عصر سے مغرب کے درمیان کچھ ایسا پڑھتے کہ سمجھ نہ آتا لیکن محسوس ہوتا کہ جسے مکھیاں بنا رہی ہیں مکھیوں کی بنبناہٹ آتی سارے ایک دن بیٹھے تھے تو وہ بچے سارے جو طالب علم تھے وہ کہنے لگے اے محی الدین تو بڑا لاڈلا ہے استاد کا پیر کا اس سے بڑی محبت کرتے ہیں ہمیں تو یہ جرت نہیں ہو رہی کہ ہم پوچھیں ہر چیز آپ تعلیم فرماتے ہیں لیکن یہ وظیفہ جو یہ عصر سے مغرب ہوتا ہے یہ وظیفہ آج تک نہ کسی کو مرحمت ہوا نہ اذن ہوا نہ اجازت ہوئی تو ہمت کر کے پوچھ کہ یہ کیا چیز ہے حضرت پیران پیر بھی بڑا عرصہ انتظار کرتے رہے کوئی اچھا موقع ہو ایک دن بڑے خوشگوار موڈ میں بیٹھے تھے تو انہوں نے عرض کی حضور سارے مجھ سے کہتے ہیں تو میں آج آپ سے سوال عرض کرتا ہوں کہ یہ ایسا کون سا وظیفہ ہے جو ابھی تک تعلیم نہیں فرمایا گیا تو وہ مسکرا کے کہنے لگے محی الدین تو لاڈلا ہے تیرے بخت بڑے ہو رہے ہیں تیرے ماتھے پہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ زمانہ بھی دیکھے گا اور زمانے نے دیکھا کہ جس ولی کی گردن پہ غوث کا قدم نہیں وہ ولی ہے سن میری زندگی کا راز سن اب اس میں تعلیم دیکھیے گا یہ طریقت کی تعلیم ہے یہ جڑے ایسا ہی آنے نا اس بے سمجھ جے خالی میں ٹھیک ہے اسانے بھی لوگ نیازاں کو تولن نہیں پہ ضرور دیا کرو حق بڑھنا نے لگنا نہیں خدمت کرنا پر ایڈی گل نہیں کہ مختلف بخشش بھی کراؤ کہ خدا نہ اس فلسفے تو نکلو ہم اپنی جو خدمتیں پیش کرتے ہیں وہ اللہ کے حضور پیش کر دیتے ہیں آگے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی راہ میں جو اس انداز سے کام کیا جائے اللہ اس کا بدل بھی بے بہا فرماتا ہے وہ کہنے لگے محی الدین سن میں 2 دعائیں ہر روز کرتا ہوں 2 دعائیں ہر روز کرتا ہوں اور سن اور سمجھ لے جب تک وہ توفیق نہ دے زبان سے دعا ادا بھی نہیں ہو سکتی اصل جڑے آنے نا اللہ کی ایک نہیں بندے وہ ذرا سمجھے ہماری تعلیم ہم جانتے ہیں سمجھتے ہیں اللہ پڑھانے پچھے تو 2 روزوں بعد پڑھائی نہیں سکنا اللہ بہلانے پچھے تو بہلائی نہیں سکنا ہر روز اگر وہ یہ دعا مانگتے تھے اس کا مطلب ہے کہ وہ جانتے تھے کہ توفیق الہی سے اس کی اجازت سے طلب کر رہا ہے وہ چاہ رہا ہے تو میں مانگ رہا ہوں میں ہر روز 2 دعائیں مانگتا ہوں ایک جو میں مانگتا ہوں عصر کے وقت اس کا مطلب ہے کہ وہ قبول کر رہا ہے دوسرے دن کے لیے تو میں مانگ رہا ہوں اگر وہ قبول نہ کرے یہ دعا تو دوسرے دن میں بھول بھی سکتا ہوں اور میری عمر کا ایک حصہ گزر گیا کہ میں ہر روز یہ دعا مانگتا ہوں حضرت پیرانے پیر چہرہ تکھن نہیں پہ پہلی گل تو سمجھ آ گئی کہ اللہ نے کرم ہے کہ کہانی آباد ہے اللہ نہ چاہنا تو کوئی کہانی آباد نہیں ہو سکتی اب دوسری بات سنیے گا اے محی الدین جو میں مانگتا ہوں اب وہ سن جتنے لوگ اللہ کا پوچھتے اور اللہ کی طلب میں رب کی توفیق سے میرے پاس پہنچے میرے بیت ہوئے میں ایک ایک کا نام جانتا ہوں میں کوئی وظیفہ نہیں کرتا میں اس کی دی ہوئی توفیق سے عصر اور مغرب کے درمیان ہر ایک کا نام لیتا ہوں ایک تکھے لجبال لوگ کتنے ہو رہے ہیں دنیا سمجھنی ایویں کہانی ہے میں ہر ایک کا نام لیتا ہوں اور نام لے کر جو میں دوسری دعا کرتا ہوں محی الدین اس کو یاد رکھنا حضرت پیرانے پیر چہرہ تکھن نہیں پہ دوسری دعا میں یہ کرتا ہوں کہ اللہ تو ہی طاقت کا مالک ہے
اور موت کا مالک ہے، تو ہی عزت اور جلال کا مالک ہے. تجھے واسطہ تیرے محبوب کی رحمتوں کا جو میرے پاس بھیجے ہیں نا تو نے، ایک دعا ان کے حق میں میری قبول کر دے. موت تو آنی آنی ہے. اب دیکھیں اس میں کتنا فلسفہ بیان ہو رہا ہے کہ ہر راہ اللہ درگزنی بھی. موت تو آنی آنی ہے، موت تو وہ آئے گی. ہر روح نے ہمکنار ہونا ہے موت کے سے، ہر جسم کو چھوڑنا ہے روح نے. یہ جو میرے پاس بھیجے ہیں نا، اللہ ایک مہربانی کر دے اپنے محبوب کے صدقے میں، جب یہ موت کے قریب ہونا ان کو ایک موقع توبہ کا نصیب کر دے. ایک موقع ان کو توبہ کا نصیب کر دے. یہ نا حسن و کامل دعا کیڑی ہے، حسن و کامل رحمت کیڑی ہے. زندگی اور موت اس کو ہے، لیکن کسی کے حق میں کی ہوئی دعا اگر قبول ہو جائے، جب کسی کی اللہ اس دعا نے صدقے توبہ نے الفاظ آخری ویلے موت کو پہلے چاہیے تبھی دسو نا پھر یہ جب پیر لوڑا یا نہیں لوڑا. کرنے والا وہ ہے، لیکن جنہوں نے کم نہ دعا کرنا انہوں نے دعا پر ڈاکے بھی نہیں مارنے چاہیے. جنہیں اللہ اسرائیل کیتا ہویا کہ روز اس نے حضور کھڑی کے فریاد کرن، انہوں نے بغض بھی نہیں رکھنا چاہیے، انہوں نے عداوت بھی نہیں رکھنی چاہیے. اور آپ لوگ صاحب نسبت لوگ ہیں. سمجھانا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، لیکن اللہ کی محبوب کی ذات بھی محبوب کبریا ہے. اور حضور کی توجہ جس چیز پر ہو گئی، اور خصوصاً میں بابا جی کلیامی کے دروازے سے آیا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں جو میں نے نام لیے انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ مقام فخر کی بلندیوں پر حضرت کلیامی کو بیٹھا دیکھا گیا ہے. کسی شک ہے وہ ویڈیو بننے بھی ایک ظاہری زندگی ہے نا، یہ نا کسی شک کا واج بھی آسانی کلیام نہیں کڑکا گجی تکی گیا، کسی شک کا واج بھی تمہارے اچھی کے ابلے تیری کھڑی لائی کے تکی گیا. دعائیں ان کی تھی، قبول اس نے کی. اب تخصیص نہ رہی کہ یہ دعا قیامت تک کس طرح جائے گی. مانگنے کا ڈھنگ ان کو اللہ نے دیا اور قبول کرنے والا وہ ہوتا ہے کہ زمین بالکل کھلاڑوں کی طرح بن جاتی ہے، صفایا ہو جاتا ہے، بیج ایک دفعہ اگتا ہے. لیکن کلیام کی دھرتی ہے جہاں اللہ ہی مہمان بھیجتا ہے، انسان بھی، حیوان بھی، دیگر مخلوق بھی، کوئی تخصیص نہیں رہتی. اور اللہ ہی اپنے کرم اور رحمت سے دوبارہ زمین سے فصل کو اس طرح اٹھاتا ہے کہ دنیا حیران ہوتی ہے کہ اس مٹی کی تاثیر ہے. یہ کرم ہے اس ذات کا، یہ رحمتیں اس مٹی پر. رحمتیں کیوں نہ ہو اس مٹی میں آسودہ حضرت کلیامی خود ہے. کہانی یہ ہے کہ آسودہ آپ خود ہیں تو وہ برکتیں بھی اللہ نے پھیلا رکھی. ہمیں تو کوئی شک نہیں، صرف یہ بتانا کہ ہمارا فلسفہ، اور آپ لوگ اس مسجد میں آتے ہیں، میرے دادا جی کی ذات جو بزرگ یہاں بیشتر بیٹھے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھے، مجھے ایک پتہ ہے، میں اپنے دادا جی کا مرید بھی ہوں، میرے پیر بھی ہیں، وہ بہت ساری باتیں زندگی میں رہی. ایک مجھے پتہ ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں ان کے پاس بیٹھے ہوئے کوئی ایسا لمحہ یاد نہیں کہ محمد کا نام آیا ہو اور میرے دادا کی آنکھوں میں آنسو آئے. مجھے وہ یاد نہیں، مجھے وہ وقت یاد نہیں. اللہ تعالیٰ خلوص قلب کے ساتھ حضور کی محبت یہاں پہ ناصر فرمائے، کیونکہ حضور ہی کی ذات ہے جس کی وجہ سے بیڑی تردید ہے، بیڑی پار ہونی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک امریز صاحب کو صحت دے، ملک رضا صاحب بھی بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی شفا دے. چودھری جاز صاحب، ان کے بچے، بھائی، دوست جو اپنے انداز سے خدمتیں کر رہے ہیں اس مسجد کی، اللہ تعالیٰ ان کی اجروں میں دگنا اضافہ کرے. اور آپ کے جو خواب ہے اس مسجد کے متعلق، مدرسہ کے متعلق، آپ کو وہ خواب دیکھنا نصیب کرے. اور جو اپنی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں یہاں پہ، اللہ تعالیٰ دین دنیا کی بھلائیاں ان کے نامہ اعمال میں پوری فرمائے. خدا تعالیٰ پورے وقت سے محفوظ فرمائے. کیا کروں تیرے کرم پر ہونے سے تیرے گدا کیا کروں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تیرے نام کا واسطہ دے کر، تیرے محبوب کے نازوں کا واسطہ دے کر اللہ تجھی سے عرض کر رہے ہیں کہ ہمارے دامنوں کو خیرات مدینہ نصیب فرما. اے اللہ اس مسجد سے جو وابستہ ہیں، دامن سخنے جس انداز سے خدمت کر رہے ہیں، اے اللہ سب کے حال میں تو فضل فرما. اے مالک کائنات ہمارے ایمان کی خیر فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معافیاں نصیب فرما. اللہ اس مسجد کو مزید ترقیاں نصیب فرما. جتنے حال خیالات،
जितनी सोचें, जितने इरादे हैं इस पूरी टीम की, अल्लाह ताला इनको पूरे करने की तौफीक नसीब फरमा। इमाम कायनात हमारे मलकम रेज साहब, इनके भाई रजा साहब, दीगर जो बीमार हैं दुआ करें, अल्लाह शिफाए कुल्ली नसीब फरमाए। अल्लाह ताला सबके लिए बेहतरियां नसीब फरमाए। आप भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह मेरे दादाजी की कब्र को रोशन फरमाए। अल्लाह मेरे शेख कामिल हजरत बाबा फजलुद्दीन अला रहमा के दरवाज़ा नाज को मजीद आबादियाँ नसीब फरमाए। ए अल्लाह तुझी से खैर मांगते हैं, इस खैर को हमें नसीब फरमा। दीगर भाई दोस्त यहाँ पे बैठे हैं, मोहब्बत वाले निभाने वाले लोग हैं, अल्लाह हर किसी को अपना अपना अजर नसीब फरमा। अल्लाह पाकिस्तान की खैर फरमा, अल्लाह सारी उम्मत की खैर फरमा। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूरि अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहम अर्राहिमीन।